بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے کتاب الصلاۃ کا، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو فقہ میں نماز کے مسائل کا۔ تو نماز کے مسائل میں اب ہمارے 3 ٹاپک رہ گئے، ایک جمعہ، دوسرا عیدین، اور تیسرا جو ہے وہ صلاۃ الجنائز۔ تو آج ہم کوشش کریں گے جمعہ اور عیدین اس کو کمپلیٹ کر لیں، اور نیکسٹ ٹائم پھر جو ہے وہ ہم صلاۃ الجنائز کے ساتھ اس کو وائنڈ اپ کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو مکمل کر لیں۔ جی، فضل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ بہترین دن، یعنی جن دنوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، اب ظاہری بات ہے وہ 7 دن ہے، تو ہفتے کے 7 دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن میں وہ جنت میں داخل ہوئی ہے، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے، سید الایام، اور اللہ کے ہاں اس کی 7 دنوں میں سب سے زیادہ جو قدر و منزلت ہے وہ اللہ کے ہاں جمعہ کے دن کی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے ہاں عید الفطر کا جو دن ہے اور عید الاضحیٰ کا جو دن ہے اس سے بھی بڑا ہے یہ اپنی قدر و منزلت میں، ٹھیک ہے۔ تو 5 چیزیں ہیں جو جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، دوسرا یہ کہ جس دن اللہ نے اتارا انہیں زمین پہ وہ بھی جمعہ کا دن تھا، ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور چوتھا یہ کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں بندہ کوئی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتے ہیں، اور 5واں یہ کہ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور کوئی بھی مقرب فرشتہ ایسا نہیں ہے زمین میں، آسمان میں، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی سمندر دریا، نہ کوئی ہوا، یعنی سب اللہ کی جو مخلوق ہے وہ جمعہ کے دن سے ڈرتی رہتی ہے۔ مطلب جمعہ کا دن آتا ہے تو ان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ شاید یہ آخری دن نہ ہو۔ نیکسٹ کیا ہے؟ الدعاء فی، جمعہ کے دن جو ہے وہ دعا کرنا۔ وہی بات جو پہلے آئی ہے اس کو مزید انہوں نے کھول دیا۔ ایک تو پہلی چیز ہے جمعہ کے دن کی فضیلت، دوسری جمعہ کے دن دعا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو میں نے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ اللہ کی کتاب میں ایک گھڑی کا تذکرہ ہے، اور وہ گھڑی جمعہ والی دن ہے۔ ان کی مراد تورات ہوگی چونکہ وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے۔ تو اس گھڑی میں جب بندہ مومن اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ رسپانس کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، تو ان کی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رسپانس کرتے ہوئے کہا کہ گھڑی نہیں بلکہ یوں کہو بعض الساعہ، یعنی گھڑی کا بھی کچھ حصہ، یعنی بہت مختصر ٹائم ہے، ایک گھڑی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گھڑی کے بارے میں اختلاف ہے کہ گھڑی کیسے کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا 1 گھنٹے کو کہتے ہیں، اب جدید عربی میں بھی ساعت سے مراد 1 گھنٹہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 20 سے 25 منٹ، بہرحال وہ جتنا لیا جائے تو اس کا بعض حصہ، یعنی وہ تھوڑا سا وقت ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ بات کہی کہ کیا یہ نماز کی گھڑی نہیں ہے؟ تو اس پہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب بندہ مومن نماز کے انتظار میں ہوتا ہے نا تو وہ نماز کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کنورسیشن ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ہے جس میں بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا کو لازماً قبول کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تبصرہ کرتے کہا کہ وہ گھڑی دن کے آخر میں ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ یہ کمنٹ آیا کہ اگر وہ دن کے آخر میں ہے تو یہ بات بھی تو موجود ہے کہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، نماز کے انتظار میں جو ہے وہ بھی نماز کی حالت میں ہے۔ اب آج سمجھیں، دن کی جو آخری گھڑی ہوتی ہے عصر کے بعد ہے نا، مغرب کے قریب، اب اس میں تو کوئی نماز نہیں ہے، ویسی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ وہ دن کی آخری گھڑی ہے،
اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ وہ جس میں دعا قبول، وہ دن کی آخری گھڑی ہے، جمعہ کے دن کی آخری گھڑی، تو وہ مغرب کے قریب بنتی ہے۔ تو اس پہ یہ تبصرہ کیا گیا کہ جی یہ بات ملتی ہے کہ اس میں بندہ حالت نماز میں ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو نماز کے انتظار میں ہے نا، تو وہ بھی حالت نماز میں ہی ہے، یعنی وہ مغرب کی نماز کے انتظار میں ہے نا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ عصر کے بعد بیٹھا ہے اور مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو اب اس میں درمیان میں اس کے لیے غالب امکان ہے کہ وہ گھڑی پا لیتا ہے۔ تو اس لیے جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب تک اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس گھڑی کو تلاش کرنے کی۔ سر سوال یہ کہ وہ دعا کی جو قبولیت ہوگی اس کی وہی 3 صورتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے جو ہم نے؟ نہیں، یہ وہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیں گے، اسی طرح قبول ہوگی؟ ہاں اسی طرح قبول کریں گے، بالکل اسی طرح سے۔ حضرت ابو سعید خدری سے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ مسلم اس میں اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے بشرطے کہ وہ خیر کا ہو، اللہ وہ اسے دے دیتے ہیں، وہی چیز اسے دے دیتے ہیں۔ اللہ آتاہ ایہ، جو اس نے سوال کیا وہی اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ شر نہ مانگے، ٹھیک ہے، خیر مانگے اللہ سے۔ وہی بعد العصر، اور وہ گھڑی کیا ہے؟ عصر کے بعد۔ جی سر یہ امکان ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہوں وہ شر ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ نہ دے؟ یہ امکان تو ہو سکتا ہے کہ بندہ بعض اوقات یہ تو آتا ہے کہ جی اللہ سے شر مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس کو شر نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ایسا کون سا شر ہے جس کو بندہ نہیں سمجھتا اور اللہ سمجھتا ہے؟ ایسا کون سا شر ہے؟ نہیں ہوتا ہے بعض اوقات، چونکہ فوری طور پہ بندے کو لگتا ہے کہ یہ شر نہیں ہے، بعد میں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یار شر ہی تھا جو اللہ سے مانگا۔ مال ہو سکتا ہے اور کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، یعنی اس کے اعتبار سے وہ شر، مال فی نفسی شر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بعض اوقات نعمت اس کے لیے شر بن سکتی ہے۔ سر پھر عصر کے بعد مطلب مسجد رک جانا چاہیے جمعہ کے دن؟ جی مسجد ہی رک جانا چاہیے؟ ہاں، عصر کے بعد جو ہے وہ جمعے والے دن مسجد میں رک جائیں، مغرب تک وہاں بیٹھیں، تو مغرب کے قریب قریب جو ہے نا آدھا گھنٹہ پہلے مغرب سے بس وہ آدھا گھنٹہ دعا ہی کریں، تو انشاءاللہ سے قبول ہوگی جو بھی اللہ سے مانگیں۔ تو جب مانگنا ہے یقین کے ساتھ مانگنا ہے بھئی یقینی کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جمعہ والے دن 12 گھڑیاں ہیں، یعنی پورے دن کی، ٹھیک ہے، 12 گھڑیاں ہیں، اور ان میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ مسلم اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو دے دیتے ہیں، اور اس گھڑی کو تلاش کرو عصر کے بعد آخری لمحات میں، ٹھیک ہے، عصر کے بعد جو آخری گھڑی ہے نا اس میں اس کو تلاش کرو، مطلب یہ ہے کہ یہ مغرب کے قریب قریب جا کے بن رہی ہے، کیونکہ ایک روایت میں آ گیا نا کہ وہ نماز کے انتظار میں ہے۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ جو ہے وہ جمع ہوئی اور انہوں نے آپس میں یہ تذکرہ کرنا شروع کیا کہ یہ کون سی گھڑی ہے جمعے والے دن جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس میں سب کا اس بات پہ اتفاق تھا، سب کا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب صحابہ کا، کہ یہ گھڑی جو ہے وہ دن کی آخری گھڑی ہے، یعنی وہی عصر کے بعد کا ہی ٹائم ہوتا ہے۔ البتہ ایک روایت یہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں اور ابو داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، کہ جس میں یہ بات ہے کہ وہ جو گھڑی ہے نا وہ امام کے بیٹھنے کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ جو وقت ہوتا ہے خطبے وغیرہ کا، ٹھیک ہے، اس وقت ہے، اس وقت سے لے کے جب تک نماز مکمل نہیں ہو جاتی۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو روایت ہے نا اس میں کافی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، زیادہ تر روایتیں یہی کہتی ہیں کہ وہ دن کی آخری گھڑی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس روایت میں اضطراب ہے، اضطراب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اصول حدیث میں، مسترب روایت جو سیلف کنٹرڈکٹری ہوتی ہے۔ سوال جی کہ ایک جگہ تو قرآن کریم میں ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر کچھ مقامات پہ ہمیں اس طرح کی تخصیص مل جاتی ہے کہ فلاں لمحہ جو ہے وہ قبولیت کا ہے، تو یہ مطلب اس کو کس طرح سے سمجھا جائے؟ مطلب یہ اس لمحات میں دعا کرنا اور پھر عام لمحات میں دعا کرنا، ان میں پھر اللہ کے یہاں مقرب یا غیر مقرب کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں نا، آپ یوں کہہ لیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اوقات کو خاص کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جن میں اللہ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے،
تاکہ لوگ جو ہے وہ ان اوقات میں دعا کا اہتمام کریں جو عام حالات میں دعا کا اہتمام نہیں کر رہے، جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں لوگ عبادت کا اہتمام کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے کر لیتے ہیں. تو بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ جی مطلب بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو اس عام حکم پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، صرف اس وجہ سے کہ ایک انسرٹینٹی سی ہوتی ہے، پتہ نہیں مانگتے ہیں ملے گا نہیں ملے گا. تو یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں بڑا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوں. تو اب جب یہ ایک ٹائم جو ہے نا اس کو مختص کر دیا گیا تو اب یہ ہے کہ جو یہ سنے گا تو وہ لازماً اس کی کوشش کرے گا. لیکن سر اس پہ ایک اور سوال بنتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم زونز ہے نا، زمین تو گول ہے، اثر کے بعد تو وہ تو جو اس کا اپنا اثر ہے، ہر گھنٹے ہی مطلب ہر لمحے ہی اثر کے بعد کا وقت ہے نا، دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں. اگر آپ یونیورسل ٹائم اسکیل کی بات کریں تو پھر ہر لمحہ ہی وہی لمحہ ہے جو اثر کے بعد کا لمحہ ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ہاں وہ تو ہمارے لیے نا ٹائم، ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے اثر کے بعد اہتمام کرنا، ٹھیک ہے. اللہ کے لیے کوئی متعین تو نہیں ہے ٹائم دعا قبول کرنے کا، اللہ کے لیے کوئی متعین نہیں ہے. اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا. ہمارے لیے کیوں متعین کیا؟ ہمارا ذوق شوق بڑھانے کے لیے. تو وہ مقصد تو حاصل ہو گیا. باقی اللہ کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ اس نے فلاں وقت میں دعا قبول کرنی ہے، فلاں میں نہیں کرنی. پروموشن ہوتی ہے، ہاں پروموشن سمجھ لیں آپ. نیکسٹ کیا ہے؟ ہاں کثرت سے درود و سلام پڑھنا جمعے والے دن یا جمعے والی رات، پورا دن، رات بھی اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، دن بھی آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل دن جمعہ کا دن ہے، جس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی میں ان کو اٹھایا گیا، اسی میں نفخہ ہوگا، نفخہ یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنا، اور اسی میں ساقہ ہوگا یعنی دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے. اور اس دن میں کثرت سے مجھ پہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ٹولیاں بنی ہوتی ہیں، تو جو بھی پڑھتا ہے تو وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی روضہ مبارک ہے وہاں اس کو پہنچاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے درود پیش کیا جا سکتا ہے جبکہ آپ مٹی میں مل کے مٹی ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جو اجسام ہیں ان کو زمین پہ حرام قرار دے دیا. یعنی زمین جو ہے ویسے تو جسم کھا جاتی ہے، کچھ عرصے بعد آپ قبر کھود کے دیکھیں تو انسان مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے، جسم بدبودار ہو جاتا ہے. لیکن انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ زمین ان کے جسم کو نہیں کھاتی، تو ان کا جسم ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. صالحین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ بالکل ہو سکتا ہے. اور بعض مثالیں ملتی ہیں کہ کافی عرصے بعد جو ہے وہ قبر کھودی گئی یا ویسے ہی وہ قبر میں کوئی گڑھا پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو نیچے سے وہ یا قبروں کو منتقل کرنا پڑا کسی وجہ سے. آج کل سوشل میڈیا پہ طالبان کا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب کا وہ دفن تھا. صحیح. نیکسٹ کیا؟ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی جمعے والے دن تو وہ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی. تو سورہ کہف، پورے سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اگر یہ پاسبل نہ ہو تو اس کے شروع کے رکوع کی تلاوت کر لیں. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ فتنہ دجال سے بندہ محفوظ رہے گا جو سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا. سوال ہے جی، یہ جو سورہ کہف والی روایت ہے اس پہ وہ جو ابھی نور پوری کے استاد ہیں وہ من پوری صاحب، جی جی، ان کی میں نے تحقیق پڑھی تھی تو انہوں نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ ساری کی ساری روایتیں جو ہیں یہ ضعیف ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کون سی یہ جو سورہ کہف کے فضائل میں آنے والی روایت ہیں ان کا پورا رسالہ تھا اس کے اوپر. بعض اوقات جو ہے وہ بہرحال کچھ لوگ جو ہے وہ سختی کر جاتے ہیں اور حدیثوں کی تحقیق میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک عالم نے اگر کسی حدیث کو کہا ہے کہ جی ضعیف ہے تو وہ دوسرے کے نزدیک بھی ضعیف ہو. یہ اختلاف معروف ہے. جیسے قرآن اور حدیث کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے، اسی طرح سے حدیثوں کی تحقیق میں بھی اختلاف ہے. تو اس میں اگر آپ کسی عالم کی جو تحقیق ہے اس کو لے لیتے ہیں، یہاں کتاب ہے کسی کے پاس، انہوں نے نیچے کیا لکھا ہوا ہے اس حدیث کے؟ یہ جو حوالے دیے ہوئے ہیں، ہاں نیچے انہوں نے تحقیق نقل کی ہے نا. پہلے والی تو صحیح ہے لیکن سیکنڈ والی ضعف عدل لکھا. ہاں ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے تو پہلے والی پڑھی ہے نا کہ 2 جمعوں کے درمیان وہ نور ہوگی، ٹھیک ہے. ان کی تحقیق کسی حدیث پہ تھی، جی ان کی تحقیق کسی حدیث پہ تھی. اس پہ حسن درجے کی حدیث ہے. تو حدیث کی تحقیق میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک محقق نے اس کو حسن کہہ دیا اور دوسرے نے ضعیف کہہ دیا، ٹھیک ہے.
تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ پڑھیں بس، نیک عمل کریں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ جمعے والے دن غسل کرنا اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔ حضرت ابو سعید خدری سے ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ جمعے والے دن غسل کرے اور اپنے اچھے کپڑے پہنے، بہترین کپڑے پہنے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو بھی لگائے، تاکہ جمعے میں ذرا مجمع گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہ بندہ ادھر سے جو ہے وہ اپنی جاب سے، ملازمت سے، محنت مزدوری سے آیا اور بغیر نہائے دھوئے مسجد میں چلا گیا، تو اب لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ پریشانی کا باعث ہوگا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ جمعے والے دن ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے کہ اور آپ وسلم کہہ رہے تھے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی 2 کپڑے کیوں نہیں خرید لیتا جمعے کے دن کے لیے جو اس کے ان کپڑوں کے علاوہ ہوں جن میں وہ محنت مزدوری کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو محنت مزدوری کرتے تھے اور انہی کپڑوں میں آ کے جمعہ پڑھ لیتے تھے، اب اس سے مسجد میں ایک عجیب سی وہ ماحول پیدا ہو جاتا تھا۔ تو پھر آپ وسلم نے توجہ دلائی کہ جمعے کے لیے ایک علیحدہ سے سوٹ رکھ لو اور نہا دھو کے آیا کرو۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ وسلم نے اس کو واجب قرار دے دیا تھا، جمعے کے غسل کو بہت ضروری ہے۔ ویسے واجب ہے یا نہیں؟ پھر وہ عبداللہ ابن عباس سے ہی پوچھا گیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا امام احمد تو کہتے ہیں واجب ہے، باقی کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، حناف کے نزدیک واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، مطلب ریکمینڈڈ ہے، مستحب ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے تو پھر اس کو مسجد سے باہر نکالنے کا حق ہے، ہاں اس کو نکال دیں، کیونکہ پیاز کی بدبو پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منہ کی بدبو پہ باہر نکال دیتے تھے، تو پورے جسم سے آ رہی ہے تو پھر تو بالاولا حق بنتا ہے کہ اس کو نکال دو، بھائی گھر جاؤ غسل کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکم صرف بڑوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو تو پہلے نکالا ہوا سر، کہاں ہم نے دوبارہ نکالا؟ کیا؟ مسجدوں سے عورتوں کو تو پہلے ہی نکالا ہوا ہے، جانا ہی نہیں۔ نہیں، بعض مساجد میں ہے نا کہ عورتیں مساجد وغیرہ میں جاتی ہیں تو وہ صرف خوشبو وغیرہ لگا کے جانے سے منع کیا گیا، باقی اب یہ نہیں ہے کہ جی وہ بندہ غسل بھی کر کے نہ جائے اور پورا جو ہے وہ ماحول خراب کرے مسجد کا۔ کس حد تک عورتوں کے لیے خوشبو کا اہتمام ہے؟ دیکھیں ایسی خوشبو جو مطلب مردوں تک جاتی ہو اور اس کی وجہ سے ان کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوتی ہو۔ باقی دیکھیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے جو ہے وہ اچھے ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا موٹیویشنل سپیکر ہیں یا اچھے ریسرچر ہیں، محقق ہیں، تو کہنے لگے کہ میں ایک ادارے میں گیا تو وہ خواتین تھیں، تو وہاں ساری خواتین جو ہے وہ برقعے میں تھیں اور میں نے کوئی لیکچر دینا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ ماحول پسینے کی وجہ سے، ظاہری بات ہے وہ اوپر سے برقع وہ سارا پہنا ہوا ہے، تو مطلب ماحول کے اندر کہ میرے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ مطلب وہ بڑے انہوں نے نا سخت قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ خوشبو لگانے سے منع کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ بندہ جو ہے نا اس سے بدبو آنی چاہیے۔ تو یہ ٹھیک ہے، اس چیز کی طرف توجہ دلانی چاہیے، مطلب اضافی طور پہ ایسی خوشبو سے منع کیا گیا ہے، وہ بات ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جی خاتون جو ہے وہ مطلب غسل کر کے وہ پبلک پلیسز پہ نہ جائے یا مسجد میں نہ جائے یا اس قسم کی کوئی ریلیجس گیدرنگ میں نہ جائے، تو یہ ہے کہ اگر وہ باڈی سپرے وغیرہ استعمال کر لیں تو اس کی بالکل گنجائش ہے، مطلب وہ چیز جس سے آپ پسینے کی بدبو وغیرہ، مطلب یہ تو نہیں نہ کہا کہ اس سے بدبو آنی چاہیے، یہ تو نہیں نہ کہا، تو کم از کم اس کو ختم کرنے کے لیے جیسے مردوں کے لیے ہے کہ وہ خوشبو استعمال کرتے ہیں، باڈی سپرے ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خواتین کو بھی استعمال کرنا چاہیے، ہاں اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ بات ہے، اس بات کو پروجیکشن لیس ہوتی ہے، ہاں پروجیکشن لیس ہوتی ہے، وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ ہاں آپ سے پسینے کی بدبو نہ آئے، ٹھیک ہے، ایسا ویسے بھی اس حدیث میں تو یہ کہا نا کہ اس میں مذمت ہے کہ وہ خوشبو لگا کے نامحرم لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے یا کچھ، اس کو کیا گیا نا کنڈیم، عورتوں کے اندر ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہاں نہیں، عورتوں کے اندر تو ویسے خوشبو لگا سکتی ہے، گھر میں لگا سکتی ہے، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ خوشبو سے بھی مراد ہم کہہ رہے ہیں وہ جو ایک اضافی خوشبو لگائی جاتی ہے اور وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بندہ گلی سے گزرتا ہے تو دوسرے اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے اور اس کے بعد وضو کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ تیل وغیرہ لگاتا ہے، اب آج کل شیمپو ہے، تیل تو کوئی نہیں لگاتا،
پھر اس کے بعد جو ہے وہ خوشبو لگاتا ہے ہیں ہاں عطر بھی خوشبو لگاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مسجد میں جاتا ہے اور 2 لوگوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا, یعنی 2 لوگوں میں گھس کے نہیں بیٹھ جاتا ہے, اپنی جگہ نہیں بناتا, مطلب تنگ نہیں کرتا لوگوں کو, اور جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ نماز پڑھتا ہے, اور پھر جو ہے وہ مطلب خاموش ہو کے امام کا خطبہ سنتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی اگر اہتمام سے جمعہ پڑھنے جائے, نہا دھو کے غسل کر کے خوشبو لگا کے, ٹھیک ہے, اور وہاں جمعے میں جا کے کسی کو تکلیف نہ دے اور سکون سے اطمینان سے خاموشی سے خطبہ جمعہ سنیں, تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اس میں ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ یہ جو گھسنے سے مراد ہے, بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں اور آخری پہلی صفوں میں جگہ بچی ہوتی ہے تو ہم وہ وہاں اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خطبے کے دوران ہی, تو ہمیں تو صحیح بات ڈر لگتا ہے نا حدیثوں کی وجہ سے کہ یار کوئی چیز صف نہ چیر رہے ہوں, تو کیا اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ اگر تو جگہ موجود ہے تو پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, ہاں جگہ موجود ہے, لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ آپ جو ہے نا زیادہ گردنیں پھلانگیں. شروع میں جو آپ کے پیچھے صفیں ہیں 1-2 وہاں کوئی جگہ مل جائے, لیکن پہلی صف میں ساری گردنیں پھلانگ کے جانا وہ پسند نہیں کیا کہ وہ آگے روایت آ رہی ہے. جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جانا, حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جس نے جمعے کے دن کا غسل کیا ایسی جیسے بندہ جنابت کا غسل کرتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اہتمام سے کیا. پھر وہ جمعہ کے لیے نکلا تو اس کو 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا جو سب سے پہلے پہنچا ہے جمعہ کی نماز کے لیے. جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں پہنچا اس کو 1 گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا. جو اس کے بعد تیسری گھڑی میں پہنچا تو اس کو 1 مہنڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا, دمبا یعنی. اور جو چوتھی گھڑی میں پہنچا اس کو 1 مرغی کی قربانی کا ثواب ملے گا. اور جو 5ویں گھڑی میں پہنچا اس کو 1 انڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, یہاں سے ابن حزم نے نقطہ نکالا کہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہے. نہیں, یہ تھوڑا مبالغہ ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہے, بس ثواب کا تذکرہ ہے, وہ ایک موٹیویشن کے لیے. مقصود یہاں قربانی کے جانور بیان کرنا نہیں ہے کہ مرغی بھی قربانی کے جانوروں میں سے, کچھ نہ ملے تو اس کی قربانی دے دو. یہ اونٹ تو ہمیشہ پھر موزن لے دے گا جی, سب سے پہلے ہوتا ہے موزن. پہلی گھڑی جو ہے, پہلی گھڑی میں جتنے لوگ آ گئے, دوسری گھڑی میں جتنے لوگ آ گئے, تیسری گھڑی میں, چوتھی گھڑی میں. اب یہ گھڑیاں کب سے شروع ہوتی ہیں اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بلکہ حدیث میں الفاظ ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ, جب امام نکل آتا ہے یعنی خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں, خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. پھر جو ثواب لکھنے کا رجسٹر ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو یعنی امام کے آنے سے پہلے پہلے یہ 4 گھڑی ہیں, اس کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے. لیکن سر اس میں یہ حنفی خطبے کی بات ہو رہی ہے یا اہل حدیث خطبے کی بات ہو رہی ہے؟ جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے, جب آ جاتا ہے, فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ, نکلا ہے نا کہیں سے, گھر سے نکلا ہے, حجرے سے نکلا ہے, مسجد میں داخل ہوا ہے تو آ گیا, بس ٹھیک ہے. اس کے بعد حنفی ہو اہل حدیث. جی, تو وہی مراد ہے کہ امام جب آ گیا ہے نا تو پھر اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. ایسا وہ امام کے ممبر پہ بیٹھنے کو بھی خطبہ ہی کنسیڈر کیا جائے. ہاں ایسے ہی ہے. سر وہ ایک عالم نے ایکسپلین کیا تھا کہ مطلب صبح سے لے کر امام کے بیٹھنے تک اس کو پھر 6 میں ڈیوائڈ کر دیا تھا ٹائم کو. پہلا جو حصہ ہے وہ اونٹ والی. ہاں, یہ بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ صبح سے ہے, جیسے یہاں پہ امام شافعی کے حوالے سے ہیں. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھڑیاں ہیں نا یہ صبح سے لے کے جو ہے وہ اس تک ہیں, اور امام مالک کہتے ہیں کہ نہیں یہ زوال سے قبل ہیں اور اس کے بعد ہیں. بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے, زیادہ اس میں نہ جائیں. گردنیں پھلانگنا اس کو بھی منع کیا گیا. ایک صحابی سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنے لگا, یعنی جمعے والے دن لوگ بیٹھے تھے پہلے آ کے, تو گردنیں پھلانگ کے آگے جانے لگا. آپ سلم خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا یہاں ہی بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے اور دوسرا تم لیٹ بھی آئے ہو, ٹھیک ہے, جب لیٹ آئے ہو تو پیچھے بیٹھو. بعض اداروں میں تو ایک مسئلہ رکھا ہوتا ہے تو وہ CEO صاحب جب مرضی ہیں انہوں نے آگے پہنچنا. ہاں, نہیں, جو بعد میں آئے تو وہ بعد میں پیچھے بیٹھے, لوگوں کو اذیت نہ دے.
اچھا اس میں مؤذن وہ جو جمعے کے دن امام کے سامنے اذان دینے کے لیے خاص مؤذن ہوتا ہے حنفی، اس کا بھی سین ہوتا ہے، وہ مطلب 5-7 دن پہلے آ رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. چلے اس کی تو مجبوری ہے نا، اس کی تو ایک ڈیوٹی ہے. ہاں یہ ایسے مثال کے طور پہ اب مجمع اگر پہلی لگ گیا ہے جمعے والے دن، کچھ خطیب ایسے ہوتے ہیں لوگ شوق سے جاتے ہیں ان کو سننے کے لیے، تو ان کے آنے سے پہلے ہی حال بھرا ہوتا ہے. اب وہ کیا کرے گا بیچارہ، وہ تو گردنیں پھلانگ کے جائے گا. تو جو مجبوری ہے تو وہ تو اس میں شامل نہیں ہے نا. نیکسٹ کیا ہے، جمعہ سے پہلے جو ہے وہ نفل پڑھنا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے لمبی نماز پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جمعے والے دن جو بندہ غسل کرے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو پھر جتنی رکعتیں چاہے پڑھے، یعنی جمعہ سے پہلے جو رکعتیں ہیں وہ متعین نہیں ہیں، 2 پڑھیں 4 پڑھیں 6 پڑھیں، جتنا وقت ہے کم از کم 2 ہیں، زیادہ کی تعداد متعین نہیں. تو جو جمعے والے دن غسل کرے پھر جمعہ کے لیے آئے، پھر جتنی اللہ نے اس کو سہولت دی ہے اتنی رکعتیں پڑھے، پھر جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے یہاں تک کہ امام آئے اور وہ خطبہ دے. ٹھیک ہے، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور 3 دن مزید بھی، یعنی 10 دن. ٹھیک ہے. نیکسٹ روایت میں کہہ رہے جابر سے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جمعے والے دن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتیں، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو. تو کم از کم 2 رکعتیں جمعے والے دن، کم از کم 2 رکعتیں، بھلے آپ لیٹ ہو گئے ہوں، خطیب خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے اسی وقت 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا ہے پہلے جمعے سے پہلے. کس کتاب کا حوالہ ہے رواہ الجماعہ؟ جماع سے مراد یہی ہے جو سنن کی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی وغیرہ. 5 لوگوں کو وہ جماعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. استاد ایک سوال ہے کہ یہ جو گناہ معاف ہو رہے ہیں خود بخود اس طرح سے، تو یہ صغیرہ کو نہیں ہے، کبیرہ کے لیے نہیں یا شرطیں نہ لگایا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں علماء نے نا یہ بڑا کام شروع کر دیا، ہر چیز میں جہاں اللہ نے کہا تھا کہ میں معاف کر دوں گا ان کا جی صغیرہ معاف ہوں گا. یار چھوڑو، صغیرہ معاف ہوں گے، آپ کو کیا ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی کہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. اب آپ کیوں اس کو کر رہے ہو کہ صغیرہ معاف کرو گے؟ جو کہتا ہے اس کے صغیرہ ہی ہوں گے. صحیح بات ہے. ہاں جس کا ایمان و یقین ہے اللہ تعالیٰ کبیرہ کر، اللہ اس کے کبیرہ بھی. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، فقیہ کا دماغ بہت چھوٹا ہے. صحیح بات ہے. بہت سے معاملات میں ہمارے جو فقہا ہیں نا، ہمارے جو علماء ہیں نا، ان کا ظرف بہت تنگ ہے، بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے. ایون کہ جو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی باتیں بھی آتی ہیں نا تو اس کو وہ اس طرح سے تنگ کرتے ہیں، سکیڑتے ہیں. اللہ کا انداز کیا ہوتا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی. یعنی اللہ کا جو انداز ہوتا ہے وہ ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے. جب مغفرت کا باب آتا ہے، رحمت کا باب آتا ہے، ہم اس کو خام خواہ سکیڑ دیتے ہیں. انداز ٹھیک نہیں. یہ چیز جو ہے نا آپ کے اندر وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہے. جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو ہم کیوں قید لگائیں؟ یا تو اللہ نے لگا دی ہو تو ہم کیوں لگائیں؟ تو اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قید نہیں لگی ہوئی. صغیرہ کبیرہ گناہ کے یہ فرق ہمارے ہیں بعد میں کیے گئے، اس میں صرف گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ چھوٹے بھی معاف کرتے ہیں، بڑے بھی معاف. اچھا اب آپ دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں جی، کہتے ہیں جی وہ نا کبیرہ تو توبہ سے معاف ہوں گے. توبہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اچھا اس عمل سے معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اس سے بڑا ہے نا، مطلب اس جملے سے تو بڑا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس سے نہیں ہو رہے. وہ عملی کر رہا ہے، وہ قولی کر رہا ہے. سر اس میں ایک فرق یہ آتا ہے کہ ایک تو انٹینشنلی، ایک کبیرہ گناہ بیسیکلی انٹینشنلی ہوتے ہیں، جبکہ یہ عمل جو ہے وہ عمل کے صغیرہ گناہ یہ ان انٹینشنلی ہوتے ہیں زیادہ تر. تو انٹینشنلی کے لیے انٹینشنلی توبہ چاہیے. تو کیا یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری آپ کی ایک یوں کہہ لیں انٹرپریٹیشن ہے نا، حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے انٹرپریٹیشن کے طور پہ بیان کر لیں، لیکن یہ حدیث نہیں ہے. صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط صحیح ہوگی، ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے. اصل میں اللہ کی رحمت، قرآن کا انداز نا بہت وسیع ہے، بہت وسیع. دیکھیں 100 قاتل، ٹھیک ہے، اب وہ والا واقعہ آپ دیکھیں، اس نے توبہ بھی نہیں کی، توبہ کے لیے سفر پہ نکلا ہے صرف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو وہ ایسی بہت سی روایتیں ملتی ہیں. بہت قیاس تو وہیں سے نکلتا نا کہ وہ انٹینشن اس نے ظاہر کی اور انٹینشن پہ جو ہے وہ عمل. بات یہ ہے کہ وہ عمل کس لیے کرتا ہے مجھے بتائیں.
آپ جو بھی نیکی کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ زیادہ تر نمازیں تو آٹو پہ ہیں، انٹینشنلی تھوڑی ہوتی ہے. دیکھیں جو بھی ہے آٹو بھی ہو ہماری نمازیں جو کچھ بھی ہو، آپ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے، بس یہی ہے. وہ انٹینشن امپلائڈ ہوتی ہے، مطلب میں جو بھی نیکی کر رہا ہوں میں کس لیے کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے، مجھے جنت میں لے جائے. انٹینشن تو وہی ہے. سر وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس سے بڑا وہ کام ہے جو اس نے کیا. وہ اس میں بھی شرطیں بتاتے ہیں نا کہ ایسے نہیں تو ہوگی، اس میں آپ کی انٹینشن ہو، پھر چھوڑنے کی پوری نیت ہو، اور پھر دیکھیں وہ انٹینشن آپ نے کر لی، وہ نیت بھی کر لی، کتنا ٹائم لگے گا کہ آپ نے آئندہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ یہ بس وہ ایک جملہ ہی ہے آپ نے کہنا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے. مطلب وہ جو کچھ بھی اس میں شرائط لگائی گئی ہیں توبۃ النصوح کی، 3 ہیں 4 ہیں جو بھی ہیں، وہ سب کو پہاڑ جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھنا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں. بس ایک فائنل یہ بتا دیں کہ یہ بات مطلب ثابت نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہوں گے، مطلب ایسی بات نہیں ہے، یعنی اتنے ایسی بات کوئی حدیث میں نہیں ہے، ایسی بات کوئی حدیث میں نہیں ہے. میرا خیال قرآن میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں ذرا انداز اور ہے، وہ ہم کسی اور وقت میں دیکھیں گے، جمہور کے ہاں اسٹیبلشڈ ہے یہ چیز. کیونکہ قرآن نے کبائر کا تذکرہ کیا ہے. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. ٹھیک ہے، کہ وہ اہتمام کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا، فواحش سے. ہاں چھوٹے تو ہوتے ہی رہتے ہیں انسان. چلیں بہرحال نیکسٹ کیا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے والے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے، اور وہ 2 رکعتیں مختصر پڑھے. ٹھیک ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعے والے دن آئے اور امام نکل چکا ہو تو اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، یعنی 2 رکعتیں مختصر پڑھے جب امام خطبہ دے رہا ہو. نیکسٹ کیا ہے کہ اگر اس کے اوپر نیند غالب آ گئی تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے. حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر نیند غالب ہو جائے اور وہ مسجد میں ہو تو اپنی جگہ بدل لے. ٹھیک ہے، بعض اوقات بیٹھے بیٹھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. نیکسٹ کیا ہے، نماز جمعہ کا وجوب. تو نماز جمعہ کیا ہے؟ فرض ہے، فرض عین ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. کہ جب جمعے والے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو کیا کرو؟ اللہ کے ذکر کی طرف، جمعہ کی طرف فوراً چل نکلو. وذروا البیع، اور اپنی تجارت کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. کوئی بھی کام کاج کرے اس کو چھوڑ کے جمعہ کی طرف متوجہ ہو جائے. سر یہ 2 سنتیں ہیں، یہ خطبے سے پہلے ہیں، خطبے کے بعد کچھ منٹ مل جاتے ہیں تو تب بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. کیا 2 رکھتے ہیں؟ ہم نے ہاں وہ اس سے خطبے سے پہلے. تو خطبے کے بعد نہیں کر سکتے. خطبے کے بعد دیکھیں نا، احناف والی جو مساجد ہیں وہاں تو وہ ٹائم دیتے ہیں، لیکن اہل حدیث والے ٹائم نہیں دیتے. تو جہاں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ وہاں تو ادا کر سکتے ہیں، جہاں وہ ٹائم نہیں دیتے وہاں تو وہ فوراً فرض کھڑے کر دیتے ہیں، تو وہاں کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں ادا کر سکتے. نہیں. یہ جو ملک میں شیخ عاصمہ کا چیز کرتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے ان کے مقام، وہ ایسے چاہیے تو مفتی جی ویسے ہی پڑھ جاتے ہیں. آپ یوں کہہ لیں متعین نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہم نے بھی کہا متعین نماز تو نہیں ہے. یہی ہے کہ صحابہ آتے تھے، کوئی 2 رکعتیں پڑھ لیتا تھا، کوئی 4 پڑھ لیتا تھا، کوئی 6 کم از کم 2 ہیں. ٹھیک ہے، باقی زیادہ جتنی مرضی پڑھ لیں. سر یہ جو آپ نے بھی فرض کی بات کی ہے کہ جمعہ جمعہ فرض ہے، یہ ریڈ اپون کنسنسس اس کے اوپر کی ہاں کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، صرف صاحب عذر کے لیے وہ آگے آ رہا ہے کہ کن عذر کی وجہ سے جمعہ چھوڑ سکتا ہے. اس میں کہ خطبہ امپلائڈ ہے یا صرف 2 رکعتوں کی بات ہو رہی ہے؟ 2 رکعتوں کی بات ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لوگ جو جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کسی شخص کو اپنی جگہ پہ کھڑا کروں اور پھر جا کے ان کے گھر جلا دوں جو جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہاں بعض روایتوں میں جماعت کی نماز کی بات ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے وہاں جمعہ کی نماز ہے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ یہی کانٹیکس ہو. زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز میں بھی بیسیکلی یہ جو اتنی زیادہ سختی تھی یہ اس کانٹیکس میں تھی، جمعہ کی نماز کے حوالے سے تھی. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو باز آ جانا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے.
مطلب دل پہ مور، جیسے قرآن میں بھی ہے دل پہ مور لگ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں کہ جس نے 3 جمعے جو ہے وہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مور لگا دیتا ہے۔ 3 جمعے مطلب لگاتار کنٹینیوسلی۔ اب یہ کہ جمعہ کس پہ فرض ہے؟ جمعہ ہر مسلمان پہ، عاقل، بالغ، آزاد، مقیم کے اوپر فرض ہے، ریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور جس کو کوئی عذر لاحق نہ ہو اس پہ فرض ہے۔ بچے پہ فرض نہیں ہے، عورت پہ بھی فرض نہیں ہے، لیکن دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا، مریض پہ بھی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پہ کہ جماعت کے ساتھ ادا کرے، سوائے 4 کے۔ ایک تو غلام، ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے وہ اپنے مالک کے حکم کا پابند ہے، اور دوسرا عورت، تیسرا بچہ، اور چوتھا مریض۔ مسافر کے لیے بھی جو ہے وہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں جو ہے وہ صحابہ سے، خلفائے راشدین سے بھی ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، کہ جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو آپ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر لیتے تھے۔ تو یعنی یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھے گا، مطلب جمعہ لازم نہیں ہے، ظہر پڑھے گا اس کی جگہ جو مسافر ہے۔ ہاں اگر جمعہ مل جاتا ہے تو پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں کیا سفر کے دوران جمعے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں سفر کے درمیان جمعے کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ خلفائے راشدین نے بھی نہیں کیا۔ ایسے آثار ملتے ہیں ہاں نبی کے ریفرنس جو آپ بات کریں۔ جی جی، اور یہاں انہوں نے یہ جیسے بیان کیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسافر فلا یصلی الجمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے اور جمعہ نہیں پڑھتے تھے، اور آپ ظہر اور عصر جو ہے وہ جمع تقدیم کے ساتھ کرتے تھے، اور اسی طرح آپ کے خلفاء نے بھی کیا۔ یہاں انہوں نے ریفرنس نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ بات سفر میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہیں کیا۔ بہت دفعہ آپ سفر میں نکلے نا، لمبے سفر کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے تبوک۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ وہ بندہ جو تکلیف میں ہو، تنگی میں ہو، تو وہ بھی جمعہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اذان کی آواز سنی تو اس کی نماز گھر پہ نہیں ہوگی، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول عذر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوف، جان مال کا خوف ہے یا بیماری، ٹھیک ہے، کوئی بھی نماز، جماعت کی نماز، ٹھیک ہے۔ ہاں عذر کے اندر کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، یہاں انہوں نے تذکرہ کیا، جیسے بارش، کیچڑ، ٹھنڈ، بہت زیادہ سردی، بہت زیادہ گرمی، یہ بھی عذر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں انسان کے لیے وہ چیز یعنی موسم کی شدت ایسی ہو کہ اذیت کا باعث بنے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اذیت نہیں دینا چاہتا، یہ بات کلیئر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ انہوں نے بارش والے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ جب تم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے تو پھر یہ نہیں کہنا حی علی الصلاۃ، بلکہ کیا کہو صلوا فی بیوتکم، گھروں میں نماز پڑھو۔ تو مؤذن نے یہی بات کہی، تو لوگوں کو بڑا ہوا کہ جی یہ کیا بات ہے، حی علی الصلاۃ کی جگہ صلوا فی بیوتکم، یہ کوئی نئی اذان آ گئی ہے۔ تو لوگ ان کے پاس آ گئے، تو انہوں نے کہا دیکھو یہ اس نے کیا جو مجھ سے بہتر تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ سر اس کی بات کرتے ہیں کہ جس نے اذان سنی اور نہ ہے اس کی کوئی نماز نہیں، کیا مطلب کوئی نماز نہیں؟ مطلب گھر پہ اس کی نماز نہیں ہوگی نا، جمعے کی یا جماعت کی نماز بھی اس میں شامل، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، عذر ہے تو وہ عذر بارش ہے، مرض ہے، خوف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور صحابی سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے والے دن وہ حاضر ہوئے، اور ایک دن کیا ہوا کہ بارش ہوئی، اور بارش معمولی سی تھی، اتنی بھی نہیں تھی کہ جس سے نیچے جوتے کا جو تلوا ہے وہ گیلا ہو جاتا، اتنی بھی نہیں ہوئی، یعنی بونداں باندھی ہوئی، کوئی چھینٹا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اجازت دے دی کہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو، مطلب عذر معمولی بھی ہو تو ٹھیک ہے، عذر ہونا چاہیے، بغیر عذر کے نہیں، کوئی عذر ہو۔ سر سوال تھا کہ یہاں پہ جو خوف کا بار بار ذکر آ رہا ہے، آج کی ریئلٹی میں اس کا مفہوم کیسے سمجھا جائے؟ اس وقت تو خیر حملے کا ڈر تھا یا اور بھی چیزیں تھیں، آج کی ریئلٹی میں خوف کیا؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ خاص طور پہ آپ فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، اب اس وقت اندھیرا کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سڑکیں بھی ویران ہوتی ہیں، تو سنیچنگ کا خوف ہے، ڈر ہے، کوئی موبائل لے جائے گا، گن پوائنٹ پہ کوئی ویسی بائک لے گیا، کچھ ایسا،
بہت زیادہ اب یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. چلیں ہمارے ہاں تو ابھی لاہور میں اتنا نہیں ہے، لیکن کراچی وغیرہ میں تو دیکھیں وہ تو رات کے یا دن میں بھی لوگ جو ہے وہ ایسے گلی میں بھری گلی میں روک لیتے ہیں، اور بہت عام ہو گئی اسنیچنگ. سر یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ جو لسٹ ہوئی ہے، خوف ہے اور بارش وغیرہ، یہی ہوگی یا کوئی اور بھی عذر کاؤنٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اور بھی عذر ہو سکتا ہے. بارش ہے، خوف ہے، مرض کے علاوہ بھی کوئی، یعنی ان جیسا کوئی عذر ہو نا. دیکھیں خوف جو ہے وہ جانوروں کا بھی خوف ہو سکتا ہے. مسجد کے راستے میں کتے پڑتے ہیں، اب آپ ایک دن گئے اور وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے، آپ کو گھر تک چھوڑ گیا ہے، مطلب خوف ہے نا. بندہ جب اکیلا ہوتا ہے تو زیادہ خوف میں آ جاتا ہے، زیادہ ڈر میں آ جاتا ہے. کہ ایک کوئی بیمار ہے اسے لے کے جانا ہے، وہ بھی عذر میں آ سکتا ہے. ہاں عذر میں آ جاتا ہے بالکل. ایگزامز بھی آپ کے عذر میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے نا. ہاں ایسے وہ بھی عذر میں آ سکتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ جمعے کا وقت. جمعہ جو ہے اس کا وقت ظہر کا وقت ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا. سورج یعنی زوال کے فوراً بعد، یعنی لیٹ نہیں کرتے تھے اس وقت. اس میں حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، جمعے کا وقت جو ہے نا وہ صبح شروع ہو جاتا ہے جب عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے، صبح اشراق کے وقت سے، زوال سے پہلے. کیونکہ بعض روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ آپ وسلم نے زوال سے پہلے جمعہ پڑھا، بعض روایتوں میں ملتا ہے. تو وہ اس طرف نکل گئے کہ ظہر سے پہلے بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے. حنابلہ یہ کہتے ہیں. باقی جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زوال کا وقت ہو جائے اس وقت ہی پڑھیں. وہ زوال سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، ہاں کچھ دیر پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں. اور جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ پڑھاتے تھے، پھر ہم اپنے جو ہے وہ اونٹوں کی طرف جاتے تھے، اور ہم انہیں کیا کرتے تھے، اونٹوں کو راحت والی جگہ پہ منتقل کرتے تھے، یعنی دھوپ سے جیسے کوئی سکون والی جگہ پہ، سائے والی جگہ پہ. اور یہ کب ہوتا تھا؟ جب سورج ڈھلتا تھا. یعنی جمعہ پڑھ کے آتے تھے پھر سورج ڈھلتا تھا. تو جمعہ سورج ڈھلنے سے پہلے پڑھ لیا. خیر بہرحال اس میں دوسرے علماء نے کہا یہ اصل میں مبالغتاً کہا گیا ہے، کوئی جمعے کا وقت نہیں بیان کیا. حنابلہ کون ہے؟ حنبلی اسکول آف تھاٹ، امام احمد بن حنبل کے پیروکار. سر اس بحث کو ذرا مزید کھول دیں. اس کے اندر جو اختلاف ہے کہ کن روایتوں کی بنیاد کے اوپر، اور پھر امام احمد کس فہم کی وجہ سے اس طرف گئے؟ یہی ہے نا، یہ روایت جو ابھی بیان کی ہے ہر جابر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، پھر ہم پڑھ کے واپس جاتے تھے، اپنے اونٹوں کو سائے میں باندھتے تھے، اور اس وقت سورج ڈلتا تھا، یعنی زوال اس وقت ہوتا تھا. تو اس سے تو پھر صاف صاف مفہوم یہی نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس طرف چلے گئے صاف مفہوم کی طرف. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک انداز ہے مبالغے کا، کہ یعنی جمعہ جلدی پڑھ لیتے تھے، اتنا جلدی کہ جیسے زوال کے وقت ہی پڑھ لیتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی یہ ایک روایت لے کے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ضعیف روایت ہے، واللہ عالم بعلم. تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر کے ساتھ جو ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھی، تو انہوں نے قبل نصف النہار، زوال سے پہلے نماز پڑھی، زیادہ پہلے نہیں، مطلب زوال سے پہلے. پھر حضرت عمر کے ساتھ تو ان کا بھی معاملہ یہی تھا، پھر حضرت عثمان کے ساتھ، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. خیر بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، محتاط تو یہی ہے کہ زوال کے بعد ہی پڑھے، محتاط یہی. کتنے لوگ ہوں تو جمعہ ہو جاتا ہے؟ بہت اقوال ہیں. ابن حجر نے کوئی 15 اقوال نقل کی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا جی 40 ہوں، نہیں کوئی عدد جو ہے نا وہ کوئی روایتوں میں عدد نہیں ہے کہ اتنے لوگ ہوں. 2 لوگ بھی ہوں تو جمعہ ہو جاتا ہے، سیدھی سی بات. جماعت والی کنڈیشن، ہاں وہی جماعت، 2 لوگ جماعت کروا سکتے ہیں تو جمعہ بھی یہی ہے. ایک خطبہ دے گا، ایک خطبہ دے گا اور اس کے بعد وہی جماعت کروا دے گا. نیکسٹ کیا ہے؟ جمعہ کہاں ادا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ ہمارے یہ ایک تقسیم پیدا کی گئی کہ شہروں میں جمعہ ہو سکتا ہے، گاؤں دیہات میں نہیں ہوتا، چھوٹے گاؤں میں نہیں ہوتا، یا اتنے لوگ یا اتنے گھر نہ ہو جب تک، ٹھیک ہے، تو وہاں جمعہ نہیں ہوتا. بس 2 گھر بھی ہیں، 4 گھر ہیں، جمعہ پڑھیں بس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بحرین کی طرف خط لکھا تھا کہ جہاں بھی ہو جمعہ قائم کرو. اور حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ پہلا جمعہ جو مسجد نبوی کے بعد جاری ہوا تھا وہ بحرین کی ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ گاؤں میں جمعہ جاری ہو گیا تھا.
छोटी छोटी बस्तियों में नहीं है। मतलब ये हो सकता है हम अगर कहीं टूर पे गए हैं दोस्त वगैरह में पढ़ सकते हैं, वहाँ सफ़र में लाजिम नहीं है जुमा, लेकिन अगर आप सफ़र में हैं और अपने तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सर इसमें तशरीह और जो मकतब फ़राही है उनके पैरोकार जो हैं वो मतलब इस चीज़ को बड़ा प्रोपेगेट करते हैं कि सिर्फ इमाम को हक़ है कि वो जुमे की नमाज़ आके पढ़ाएगा, या जो वाली होता था, तो मतलब इतनी सादा बहस तो नहीं है जिस आपने इसको कर दिया। कोई इस्तदलाल तो वो करते होंगे कि ये वजह है कि देखिए शुरू में तो यही निज़ाम रहा है कि जो हुक्मरान होता था, ठीक है, वही जुमा पढ़ाता था। तो खिलाफत राशिदा में भी यही था, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। फिर उसके बाद भी यही रहा कि जो भी खलीफा था या सुल्तान था वही जुमा पढ़ाता था। बाद में फिर डिवीज़न हो गई, ठीक है, मतलब जो हुक्मरान होते थे उन्हें दीन का कुछ नहीं पता होता था, तो या दीन के साथ उनका ताल्लुक़ वाजबी सा था। वो जो हमारे वज़ीर दाखिला थे जिन्होंने सूरह इखलास पढ़ी थी, आपने सुनी तो होगी, तो अब वो बेचारे ख़ुद भी पसंद नहीं करेंगे, मतलब क्या मजाक ही बन जाएगा ना दीन, अगर वो लोग आके जो है वो जुमा जमात करवाना शुरू कर देंगे। उन्होंने और अब्बासी खुलफा जो थे ये भी जुमा वगैरह पढ़ाते थे। हाँ, उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त जो सलातीन होते थे ना वो अच्छे खासे आलिम फादिल होते थे, ठीक है, और वैसे खलीफा के बारे में बाद लोगों का कहना यही है कि उसको मुज्तहिद होना चाहिए। तो ये भी तो है ना कि पहले वो मुज्तहिद भी तो बने ना, ठीक है, फिर बेशक जुमा जमात करवा लें। सूरह इखलास न पढ़नी आती हो, जुमा जमात क्या आप उनको देंगे। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से है कि वो जो है ना मक्का और मदीना के दरमियान जो चश्मे थे, तो उनके बारे में वो कहते थे कि वहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो ठीक है, मतलब जुमा कायम करते हैं, ठीक है, उस पर कोई सख्ती की ज़रूरत नहीं। इसी तरह मिस्र और उसके करीब के जो साहिली इलाके थे वहाँ पे लोग हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के ज़माने में जुमा पढ़ते थे और उसमें सहाबा कराम भी थे। तो मतलब ये है कि जुमा हो जाता है, कोई तादाद इसमें ख़ास मुकर्रर नहीं है कि इतने लोग हों तो जुमा होता है। जुमे का खुतबा, जुमे का खुतबा जो है जमहूर कहते हैं कि ये वाजिब है, ठीक है, जुमे का खुतबा क्या है, लाजिम है, यानी जुमे का खुतबा देना सुनना वो आगे बात आ रही है। नेक्स्ट क्या है कि इमाम जो है वो जब मिंबर पे चढ़े तो अस्सलामु अलैकुम कहे और फिर उसके बाद अजान कही जाए, ठीक है। हज़रत जाबिर से है कि अल्लाह के नबी सल्लम जब मिंबर पे चढ़ते थे तो सलाम कहते थे, मतलब ये मसनून है। इमाम शाबी से भी है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर सलाम कहते थे, जब जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पे चढ़ते थे सलाम कहते थे। रसाई बिन यजीद से है कि जुमे वाले दिन जो अज़ान है वो जो पहली अज़ान है, जब इमाम जो है वो मिंबर के ऊपर बैठ जाए तो उसके बाद, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लम के ज़माने में और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के ज़माने में ऐसा ही था कि जब इमाम मिंबर पे बैठ जाता था तो अज़ान दी जाती थी, ठीक है। फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में लोग बढ़ गए तो उन्होंने 3 अज़ानें कर दी, अज़ानें 2 थीं, तीसरी इकामत को उन्होंने अज़ान कह दिया। तो एक अज़ान होती थी ज़ौरा के करीब, ये एक जगह का नाम है, ठीक है, वहाँ मदीना में या मार्केट्स के करीब। तो हज़रत उस्मान ने जो है वो एक तो मुअज़्ज़िन भी ज़्यादा मुकर्रर कर दिए थे, तो वो मार्केट जो है वो चूँकि बढ़ गई थी तो वो मार्केट्स में जाके वो अज़ानें देते थे ताकि लोग जुमे की तरफ आएँ। फिर जब मस्जिद पे यानी मिंबर पे ख़तीब बैठता था फिर दूसरी अज़ान होती थी, फिर तीसरी अज़ान से मुराद इकामत है। तो यह उस्मान के दौर में हुआ। एक बाज़ार में होती थी और एक मस्जिद में, एक मस्जिद में होती थी, और बाज़ार में भी देने वाला एक बंदा नहीं था, ज़्यादा मुख्तलिफ़ प्लेसेस के ऊपर मुतवज्जे करने के लिए। उस वक्त तो स्पीकर वगैरह नहीं थे ताकि लोग जुमे के लिए निकलें, यानी वो अज़ान का मकसद ये था कि जुमे की तैयारी करो। अब जो दो दी जाती है अब तो मेरे ख़्याल में उसकी ज़रूरत नहीं बाकी रह गई, अब ज़रूरत नहीं रह गई। जुमे के खुतबे में अल्लाह की हम्दो सना है, अल्लाह के वसल्लम पे दरूद शरीफ है, वाज़ो नसीहत है और कुरान की किरात है। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। इसमें एक खुतबा भी मिलता है, ये कहते हैं कि ये रवायत ज़ईफ़ है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हमें बहुत सी रवायतों से मिलती हैं कि आप सल्लम हम्दो सना से, दरूद सलाम से खुतबे का आगाज़ करते थे, ठीक है। हर जाबिर बिन समरा से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लम खड़े होकर खुतबा देते थे और 2 खुतबों के दरमियान बैठते थे। जुमे के 2 खुतबे हैं, उसके दरमियान बैठना है, और आप सल्लम जो है वो आयात पढ़ पढ़ के लोगों की तज़कीर करते थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जुमे के खुतबे में क्या करना है,
قرآن سنانا ہے، قصے کہانیاں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لمبا چوڑا واز نہیں کہتے تھے، خطبہ 1 گھنٹے کا مسنون نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظلم ہے، بلکہ 1 گھنٹے کا خطبہ کیا ہے، یہ ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو امام کو بتائیں نا یہ حدیثیں کیا ہے، انما ہی کلمات یسیرات، چند کلمات ہوتے تھے گنے چنے۔ آپ وسلم کے خطبے میں کیا ہے، چند کلمات ہوتے تھے، بہت مبالغہ کر لینا تو 10 منٹ۔ بہت مبالغہ کر لیں تو 10 منٹ کا خطبہ ہوگا، 2 خطبے آپ کر لیں تو 20 منٹ لگا لیں بس۔ سر اس میں ہماری ایک گفتگو ہوئی تھی ایک امام صاحب کے، تو انہوں نے ہمیں استدلال یہ کر کے دیا تھا کہ دیکھیں اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ ہر لمحے دین سیکھتا تھا، ایک دوسرے سے یا اللہ کے رسول سے کوئی نہ کوئی گفتگو ہوتی تھی۔ آج صرف ایک سورس ہے ایک مسلمان کے پاس کہ وہ جہاں سے دین لے سکے، اور وہ جمعہ کا خطبہ کیونکہ وہاں مجبوری میں وہ آ جاتا ہے، تو اگر وہاں بھی ہم اسے بس 2-4 باتیں سنا کے تو باتیں بھی کیا سناتے ہیں، باتیں بھی ادھر ادھر کی کہانیاں سنا رہے ہیں، مطلب میجورٹی آپ کی یہی کر رہی ہے، کوئی دین سکھا رہی ہے جمعے میں؟ یقین مان ہاں وہ دماغ میں بیٹھے گی 2-4 باتیں بیٹھیں گی، ہاں ایسا ہی ہے۔ ایک گھنٹے کا خطبہ جو ہے وہ اس کے دماغ میں بیٹھے گا ہی نہیں، آپ نے 70 باتیں بتا دیں تو وہ 70 جو ہے اس کے دماغ میں میمورائز ہو جائیں گی۔ پھر وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، کتابوں میں پڑھیاں پھر وہی سنی، تو کیا کرنا ہے؟ زیادہ تر تو قصے کہانی ہیں، یا آج کل جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ ربیع الاول چل رہا ہے، وہ پچھلے دنوں بھی میں ایک مسجد میں گیا یونیورسٹی کے ساتھ، یہ ابھی پچھلا جمعہ میں نے پڑھا، وہ سارا جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے اعتراض کا جواب دے رہے تھے کہ جی جو ہے وہ 12 کی وفات کا غم نہیں مناتے تو خوشی کیوں مناتے ہیں، تو اس پہ پھر دلیل نمبر 1 دلیل نمبر 2، مطلب کیا ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن تو وہی جو ہے وہ ہمارے مسلکی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پورے سال کے انہوں نے رٹے ہوتے ہیں، تو وہی بار بار لوگوں کو سنائے جاتے ہیں، اور اسپیکر پھاڑتے ہیں، آواز جو ہے نا کان میں سنائی نہیں دیتی، بات ہی کوئی نہیں سمجھ میں آتی، اتنا اسپیکر پھاڑتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے لوگوں کو اذیت دینے سے بہتر ہے بس چھوٹا سا 5 منٹ کا ایک خطبہ دیں، دوسرا 5 منٹ کا دیں، جماعت کروائیں اور بس کافی ہے، کوئی 1-2 حدیثیں سنا دیں۔ خود ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، صحیح بات ہے، میں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں یار آدھا گھنٹہ، تو اتنا چھوٹا سا حافظ صاحب خطبہ دیں گے ہمیں، تو وہ ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ یار 15 منٹ کا خطبہ دینا ہے، ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں جمعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، شک بھی پڑ جائے۔ ڈاکٹر اب مولوی اگر 10 منٹ کا خطبہ دے گا پھر پیسے دیں مشکل نہیں۔ ہاں نہیں، لوگوں کی مصروفیات بھی ایسی ہوتی ہیں، ورکنگ ڈے ہے عام طور پہ، بس چھوٹا سا مختصر سا خطبہ رکھیں، ایسے لوگوں کو خواہ مخواہ انگیج کریں۔ سر آپ کسی آگے سے مسجد میں پڑھاتے جو ویسے تو خیر یونیورسٹی میں کبھی کبھار پڑھا لیتا ہوں۔ جی نیکسٹ کیا ہے، دونوں خطبوں کے لیے کھڑے ہونا اور ان کے درمیان بیٹھنا، ہلکا سا بیٹھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی دوسرے خطبے کے لیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے بیٹھ کے خطبہ دیا نا تو اس نے جھوٹ بولا، یعنی اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے نا۔ تو یہ جابر بن سمرہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، اور جس نے بیٹھ کے خطبہ دیا تو اس نے جھوٹ بولا، اور وہ کہتے ہیں میں نے 2000 نمازیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہوں گی، یعنی جماعت کی نمازیں۔ سر کہ ہم نے عربی والا لے لیا خطبہ، تو ہم نے ٹیکنیکلی خطبہ لے لیا، ہاں خطبہ لے لیا، بالکل صحیح ہے۔ سر آپ کی اس میں انٹرپریشن کیا ہے؟ آپ کیا رکھتے ہیں کہ وہ واقعاً تقریر کے زمرے میں آئے گی یا درز سے خطبہ؟ دیکھیے وہ ممبر پہ کھڑے نہیں نہ ہوتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں دے رہے، وہ تقریر نہیں کر رہے، علیحدہ سے کرسی بچھا کے وہ نیچے کر کے کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے ایک تعویل کر لی ہے۔ بہتر تو یہ نہیں ہے کہ تعویل کی جائے، آرام سے اردو میں خطبہ دیں، بس کون سی نماز ہے کہ ہم نے عربی میں پڑھنی ہے؟ اچھا نماز کے بارے میں فتویٰ یہ دے دیا کہ فارسی میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، خطبے کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ نہیں وہ آپ نے نا عربی میں ہی دینا ہے۔ ہاں حناف کے یہاں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں فارسی میں جیسے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بحث نہیں آئے گی آگے، آئے گی ویسے بحث آئے گی آگے کوئی؟ نہیں ہم نے کوئی لڑائی کرنی ہے، نہیں یہ دوسری والی کہ وہ جہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ خطبہ عربی میں ہی دینا ہے۔ وہ دیکھیں استدلال کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول نے عربی میں دیا ہے بس ٹھیک ہے، عربی میں دینا، پہلے رسول سے انہوں نے استدلال کر لیا نا،
اصل بات یہ ہے کہ مقصد واضح و نصیحت تھا. خطبہ جو ہے وہ 2 رکعتوں کے قائم مقام نہیں ہے, انہوں نے اس کو 2 رکعتوں کے قائم مقام لے لیا, 2 خطبے, ٹھیک ہے, وہ 2 رکعتوں کے قائم مقام نہیں ہے, وہ ایک واضح و نصیحت ہے. ہاں. نیکسٹ کیا ہے کہ خطبے کے اندر اپنی آواز کو اونچا کرنا, ٹھیک ہے, مطلب آواز اونچی کی جا سکتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے, لیکن گلا وغیرہ نہیں پھاڑنا چاہیے. تو آواز نشیب و فراز جو آواز کا ہے بعض اوقات مطلب مقصود جو ہے وہ تاثیر چھوڑنا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ خطبے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب جادو کی سی تاثیر رکھتے ہیں. مقصود تو یہی ہوتا ہے خطبے کا کہ اثر چھوڑنا. تو ایسی واضح نصیحت کہ جس سے دلوں پہ اثر ہو, ٹھیک ہے, لایانی قسم کا گلا پھاڑتا رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, اس میں ایک سوال ہے کہ وہ انجینئر صاحب ایک بات اکثر کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب یعنی خطبہ دیتے تھے تو ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی, آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, جیسے جرنیل خطاب کر رہا ہو. یہ اکثر وہ کوٹ کرتے ہیں بات, تو کیا یہ درست کوٹ کرتے ہیں وہ؟ آگے آ رہی ہے روایت. ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی نماز لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو, یعنی خطبہ نماز سے چھوٹا ہونا چاہیے. بس اصول یہ, خطبہ کیا ہے, نماز سے چھوٹا ہو. اگر نماز 10 منٹ کی ہے تو خطبہ 8 منٹ کا ہو. ہاں, نماز 3 منٹ کی ہے تو خطبہ 2 منٹ کا ہو, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر نماز لمبی ہے اور خطبہ اس سے چھوٹا ہے تو یہ بندے کی فقاہت کی نشانی ہے کہ یہ بندہ فقیہ ہے. اس پہ تو جو بیانات عمل کرنے ہیں, ٹھیک ہے. عربی والا 2 منٹ کا تو فَأَطِيلُ الصَّلَاةَ, نماز کو کیا کرو, لمبا کرو. وَأَقْصِرُ الْخُطْبَةَ, اور خطبہ چھوٹا رکھو. اب الٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. حضرت جابر بن سمرہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی معتدل ہوتی تھی, خطبہ بھی معتدل ہوتا تھا, یعنی دونوں آپ سمجھ لیں کہ تقریباً برابر. تو ایک اور حدیث میں آ گیا کہ نہیں, خطبہ تھوڑا سا کم ہوتا تھا, ٹھیک. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یطیل الصلاۃ, نماز کو لمبا کرتے تھے اور خطبے کو مختصر رکھتے تھے. تو بہت سی روایتیں خطبے کو مختصر کرنے کے بارے میں کہ وہ نماز سے تھوڑا ہونا چاہیے. نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے نا, تو ہاں یہ ہاں کتنی لمبی ہوگی, آپ لگا لیں کہ 15 منٹ ہوگی. اللہ کے وسلم کی تھی تو زیادہ ٹھہر کے پڑھتے تھے, تو 15 منٹ ہوگی. تو 10-12 منٹ کا خطبہ. ہاں 10-12 منٹ خطبہ. ایسا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو پریکٹس ہو رہی ہے اس میں کوئی بھی کسی بھی عالم نے اس طرف توجہ نہیں کی, کسی نے بھی. وہ بس وہ ڈاکٹر صاحب والا حساب ہے. مطلب اصل بات یہ ہے نا کہ اب ایک چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے نا. اب جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں نا تو چلیں وہ کوئی مسجد بنائیں, تو وہ تو جو مسجد تو بنی ہوئی ہیں تو لوگ شک کریں گے. صحیح بات ہے, آپ 10 منٹ کا خطبہ دیں گے, شک کریں گے پتہ نہیں جمعہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یا مولوی صاحب کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. کسی نے تو تربیت کرنی ہے, تربیت کرنی ہے, یہ کرنی چاہیے, یہ بات ٹھیک ہے. ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم وہ بھی یہی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کو کیسے نہیں یہ باتیں سمجھ آئی, اس میں کیا ایسی فاصلے جو عمل میں نہیں لائک جا سکتی. بہت سے مسائل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک روٹین چل جاتی ہے, اس روٹین کے خلاف جانا نا لوگوں کو مشکل لگتا ہے, کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. ایکچولی ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ جو تحریکی اور ایولیوشنری جذبے, دماغ اور جینز نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریولیوشنری جو ہے نا معاملات ہوں تو پھر آدمی اس سے بولڈ کر ایک دیتا ہے. جامعہ اشرفیہ کے عالم میں نے دیکھا, مولانا یوسف صاحب, قرآن اکیڈمی کے ساتھ نا ای بلاک میں, ان کا 20 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے. ان 20 منٹ میں وہ بس اس سے زیادہ نہیں لگاتے. چلیں یہ بھی آج کل کے دور میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگاتے تھے. یونیورسٹی میں بھی ہیں وہ بھی 15 منٹ. ہاں یہ کافی ہے, 15 منٹ بھی کافی ہے. ہر جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آواز اونچی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ایسے جیسے آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں, یعنی کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ ابھی صبح کو آیا یا شام کو آیا, یعنی مقصد واضح و نصیحت ہو آخرت کی, انذار. تو انذار کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, انسان کی آواز کا والیوم اونچا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے, آخرت سے ڈراتی ہوئی, جنت جہنم کا بیان کرتی ہوئی. امام جو ہے وہ کیا جمعے کے خطبہ دیتے ہوئے
کوئی بات چیت وغیرہ کر سکتا ہے، کوئی اور کام؟ تو حضرت ابو بریدہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن اور حسین آئے اور انہوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہن رکھی تھیں، تو وہ چلتی ہوئی لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ نے ان دونوں کو گود میں اٹھایا اور پھر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تو میں نے ان بچوں کو دیکھا تو یہ جس طرح سے چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے تو مجھ سے صبر نہ ہو پایا، یہاں تک کہ میں نے اپنا خطبہ جو ہے وہ درمیان میں چھوڑا اور میں نے ان کو اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، مطلب امام جو ہے وہ درمیان میں اگر کچھ ایسا کر لے تو اس کو اجازت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ جی میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، یعنی وہ خطبے میں ہی کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، مجھے نہیں پتہ دین کیا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے دین سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اللہ کے رسول نے کہا، ایک کرسی لائی گئی، آپ اس پہ بیٹھے، اسے کہا ادھر آؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کو اکیلے میں کچھ باتیں بتائیں، پھر اس کے بعد ممبر پہ گئے اور آپ نے پھر خطبہ مکمل کیا۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ کوئی دیہاتی ٹائپ جس طرح سے وہ آراب اور بدوؤں کا تذکرہ، مطلب سیدھے سادے سے لوگ ہوتے تھے۔ خطبہ کے دوران گفتگو کرنا، اور گفتگو ممنوع ہے خطبہ کے دوران۔ ٹھیک ہے سر، اس وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال تھا کہ جی، آج کل یعنی مقتدی جو سننے والا خطبہ ہے وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ اس طرح سے خطیب کا یعنی وہ تقریر روک کے تو سوال کر لے کہ یہ حضور آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی تو کوئی نہیں، بہتر نہیں ہے۔ ہاں، ابھی یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ خطبے کے دوران گفتگو کرنا، اس کو پسند نہیں کیا گیا، تو خطبے کے دوران سوال بھی نہ کرے، بعد میں کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم نے خطبے کے دوران اپنے دوست سے یہ کہا، ٹھیک ہے، کہ خاموش ہو جا، تو تم نے بھی ایک لغو کام کیا۔ یعنی وہ باتیں کر رہا تھا تو آپ نے کہا یار خطبہ سنو، باتیں کیوں کر رہے ہو، تو یہ بھی لغو کام ہے، یہ بھی نہیں، یعنی نہیں انل منکر بھی نہیں کرنا وہاں پہ، وہاں صرف خطبہ سننا ہے۔ حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو خطبہ دینا شروع کیا اور ایک آیت تلاوت کی۔ تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابی بن کعب بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت تلاوت کی تو میں نے ابی بن کعب سے پوچھا یہ کب نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا یار بتا تو کب نازل ہوئی ہے، تو لیکن بہرحال انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر جب جمعہ جو ہے وہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو مجھے ابی بن کعب نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ بڑا جو ہے نا لو کام کیا، یہ نہیں آپ کو سوال مجھ سے کرنا چاہیے تھا، مطلب خطبہ جمعہ کے دوران۔ تو وہ پھر کہتے ہیں حضرت ابو دردہ کہ میں اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا کہ میں نے کیا، میں نے یہی پوچھا کہ آیت کب نازل ہوئی، میں نے کیا الگ بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ابی ٹھیک کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جب تم خطبے کے لیے بیٹھے ہو تو پھر صرف امام کو سنو یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ تو مطلب کوئی دینی سوال بھی نہیں نہ کر سکتے آپ، صرف سنیں بس۔ ہاں، یہ ائمہ سے ہے، امام احمد وغیرہ سے، کہ اگر کسی نے جو ہے وہ سلام کہا ہے تو اس کا جواب دے دے دل میں، کسی نے جو ہے وہ چھینک ماری ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہہ دے، تو وہ کوئی حرج نہیں، وہ کلام میں نہیں آتا۔ جمعے کے دن کی اگر ایک رکعت پا لے، یعنی جمعہ کی نماز کی، تو اس نے جمعہ پا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ جس نے ایک رکعت پا لی جمعہ کی نماز میں تو وہ دوسری رکعت اس میں ملا لے اور اس کی نماز کیا ہے، مکمل ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، یعنی جمعے کی نماز میں آپ لیٹ ہو گئے اور آپ نے ایک رکعت پا لی تو پھر آپ نے جمعہ کی نماز پا لی۔ اس کی وہ دوسری پڑھنی نہیں آپ ہے دوسری نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی ہے، پڑھنی، یعنی ایک رکعت جس نے پا لی تو اس نے جمعہ کی نماز پا لی نا۔ ہاں، وہ آگے آ رہا ہے۔ سر یہ سختی نہیں سی کہ کہتے ہیں خطبہ نہیں کیا تو میں نہیں ہوا۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت پا لی تو اس نے کل نماز پا لی، یعنی کوئی بھی نماز ہو، جماعت کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، ایک رکعت آپ کو مل گئی، آپ کو جماعت مل گئی، جمعہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جس کی دونوں رکعتیں رہ گئی ہوں، جو تشہد کی حالت میں ملا ہو، تو اس کا جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے، اختلافی مسئلہ۔ تو اس میں جو ہے وہ شوافیہ اور مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جمعہ نہیں ہوا، یعنی میجورٹی جو ہے فقہا کی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جمعہ نہیں ہوا، وہ ظہر پڑے گا جو تشہد میں ملا ہے۔ وہ 4 رکعتیں پڑھے،
جی यहाँ वो 4 रखते पढ़े, 4 रखते 4 रखते पढ़े, जो तशहुद में मिला वो 4 रखते पढ़े। इसमें चूँकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से ये कौल है, उनका फतवा है, ठीक है, कि जिसने जुमा की 1 रकत पढ़ ली तो वो तो दूसरी रकत मिला ले, और जिससे दोनों रकतें फौत हो गई तो फिर वो 4 रकते पढ़े, फल युसल्ली अरबान। इसके ऊपर फिर शवाफ़ी और मालिकिया और हनाबिला इन सब का कहना ये है, बल्कि अनाफ में से इमाम मोहम्मद का भी, कि वो 4 रकती पढ़ेगा, ज़ोहर पढ़ेगा। और इमाम अबू हनीफ़ा का कौल ये है कि नहीं, अगर उसने तशहुद पा लिया तो वो फिर जुमा की नमाज उसको कंसिडर करे। हमें कोई रवायत नहीं मिलती बहरहाल इसमें क्लियर कट के उसको जुमा कंसिडर करे, या सहाबा के फतवा ही हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज़ है जुमे का मित्र, इसके क्या इराब है? मित्र का मतलब क्या है? कहाँ है, कहाँ पर? शुरू में कि अगर 1 रकत मिल गई तो जुमे का इदराक और रकात हैं, मतलब 1 रकत, मुदरिक की रका कहते हैं उसको, हाँ, मुदरिक की रका, रकत पा लेने वाला, मुदरिक, मुदरिक मुफ़इल के वजन पे ना इस्मुल फ़ाइल का सीगा होगा, अदरका युदरिकु मुदरिकुन। इसमें आपको वो है मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर मालूम होता है, क्योंकि रवायत तो हमारे पास है नहीं, तो अगर वो तशहुद में भी मिल गया ना तो वो फिर जुमा ही मुकम्मल करे, यानी 2 रकती पढ़े, 4 ना पढ़े, क्योंकि जमात में शामिल हो गया ना, तो जमात में इमाम ने जो नीयत की थी वो 2 रकत की थी, तो वो उसी की नीयत को फॉलो करती 2 रकत ही पढ़े। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी जिसने 4 पढ़नी है 4 भी पढ़ ली। तो ये बुलूगुल मराम जो बुक है, इसका क्या मतलब है बुलूगुल मराम का? मतलब मकसद को पा लेना, बुलूग कहते हैं पा लेना। जुमा से पहले जो है ततव्वो यानी नफल नमाज, और जुमा के बाद, ठीक है, तो जुमा के बाद तो 2 रखते हैं या 4 रखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जुमा के बाद 4 रखते पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा जो तुम में से जुमा के बाद नमाज़ पढ़े तो 4 रखते पढ़े। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से है कि आप सल्लम जुमा के बाद 2 रखते पढ़ते थे अपने घर में, यानी घर में पढ़ते थे तो 2 रखते पढ़ते थे जुमा के बाद। आप सल्लम घर में पढ़ते थे तो 2 रखते, और अगर मस्जिद में पढ़ते तो 4 रखते पढ़ते थे। तो जुमा के बाद 2 हैं या 4 रखते हैं, और जुमा से पहले कम अज़ कम 2 हैं, ज़्यादा कोई तादाद नहीं। तो सहाबा से ये मिलते हैं कि वो आके नमाज जो है वो पढ़ते रहते थे जुमा से पहले, ठीक है जी, हाँ, जल्दी आ जाते थे सहाबा। जुमा और ईद दोनों एक दिन में जमा हो जाएं तो आप जुमा छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हाँ, यानी ज़ोहर पढ़ेंगे। तो इसमें सवाल था कि अगर डिस्कशन आगे नहीं आ रही तो आप आंसर कर दें जी, कि हनाफ के यहाँ तो यही तरकीब है कि वो यानी तरतीब है कि वो 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 4 ज़ोहर की पढ़ते हैं। इसके ऊपर ज़रा बहस करें। नहीं नहीं, ये कोई हमारे कोई इसकी दलील नहीं है कि जी आप जुमा भी पढ़ें और ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ें। ज़ोहर की नमाज़ क्यों? बात कर रहे हैं। चार नफल ही हैं। कुछ असल में कुछ उलमा ने ना अंग्रेज़ के दौर में ये फतवा दिया था एहतियाती ज़ोहर पढ़ने का, ठीक है। जब अंग्रेज़ यहाँ पे काबिज़ था तो उन्होंने कहा जी इस्लामी हुकूमत तो है कोई नहीं, इस्लामी हुकूमत नहीं है तो जुमा आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। वहाँ करोड़ों में मुसलमान थे, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो कहने लगे कि जी मतलब इस्लामी हुकूमत होगी तो जुमा फ़र्ज़ होगा, वरना है ही नहीं। मतलब वो भी एक ऐसी बात सी थी, मतलब फजूल सी बात थी। पूरा आपका तरबीती निज़ाम उसके ऊपर खड़ाया, आपने उसको उड़ा के रख दिया, ठीक है। तो वो फिर उसके लिए उन्होंने फिर गुंजाइश निकाली, फिर मतलब ख़ुद ही कह के जब एहसास हुआ कि नहीं ज़रूरत तो है, ठीक है, तो फिर गुंजाइश ये निकाली कि जी आप ऐसा करें कि जुमा पढ़ लें और साथ में ज़ोहर भी पढ़ लें। जुमा तो है नहीं लेकिन पढ़ लें, ठीक है, वो इजाफ़ी हो जाएगा, और साथ में ज़ोहर भी पढ़ें। तो वो जो जुमे के बाद 4 रखते हैं तो वो ज़ोहर की 4 रखते हैं। हाँ, वो तब से लोग फिर उसको ना एहतियाती ज़ोहर, उस वक़्त उसको कहते थे एहतियाती ज़ोहर। तो वो जुमे के साथ एहतियाती ज़ोहर पढ़ते थे। 2 अल्लाह ने दिन में 6 नमाज़ें थोड़ी फ़र्ज़ की हैं, 6 नमाज़ें तो नहीं ना फ़र्ज़ कि जुमा भी फ़र्ज़ और ज़ोहर भी फ़र्ज़। नमाज़ें तो 5 ही हैं, या जुमा है या ज़ोहर है, तो जुमा पढ़ेंगे या आप ज़ोहर पढ़ेंगे, बस सीधी सी बात है। दोनों आप नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ ग्रीन चैनल में तो ये मेरी प्रैक्टिसिंग नहीं है ना, तो वो इसको छोड़ते नहीं है, वो बिल्कुल इसको बड़ा स्ट्रॉन्गली उसको नहीं नहीं, ये तो माकूल बात है ही नहीं कि आप जुमा और ज़ोहर दोनों नमाज़ें पढ़ी जा रहे हैं, नमाज़ें 6 कर ली आपने, माकूल बात है ही नहीं। बल्कि वो जो अभी पीछे जिक्र आया था कि जुमा जिसने सलीके से अदा किया तो वो सारे गुनाह माफ़ होंगे, उसमें इस चीज़ को फिट करते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसे नहीं है, इतने रखते नहीं है, तो वो फिर आपने वो हदीस की नहीं, वो रखते कहाँ पर हैं? बात यह है कि रखते तो वो मुतय्यन है कि आप सल्लम ने 4 पढ़ी या 2 पढ़ी जुमे के बाद, ठीक है, घर में 2 पढ़ी हैं
اگر یہ فرض ہیں تو ظاہر بات ہے 2 4 تو نہیں نہ ہو سکتے، یا 2 ہوں گے یا 4 ہوں گے، تو یہ ظہر کے فرض تو نہیں ہے نا۔ نیکسٹ کیا ہے کہ جمعہ اور عید اگر ایک دن میں جمع ہو جائے تو پھر آپ جمعہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عید والے دن جمعہ چھوڑنے میں رخصت دی اور کہا کہ من شاء ان یصلی فلیصلی، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، یعنی جمعہ کی نماز۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو ہے نا وہ تمہارے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی ایک عید تو وہ والی اور ایک جمعہ کی عید، تو جو چاہے وہ جمعہ پڑھے، لیکن ہم جمعہ پڑھائیں گے، تم میں سے جو چاہے پڑھ لے، چاہے تو زور پڑھ لے۔